بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب قدر کی عظمت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کی آیت کا ترجمہ اور اس کی عظمت اور فضیلت۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا پر اس رات میں اتارا گیا۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چنانچہ اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل آگے ہوں گے۔ آگے زیادتی شو کے لیے ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ الفاظ قرآن پاک کے ہیں، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی علم کا بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے، مطلب ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنا زیادہ ہے۔ تنزیل الملائکات، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ کہاں پہ؟ زمین پر اترتے ہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں، ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو انسان شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو فرشتے اپنے فقراء کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں، جو انہوں نے فقرات کی تھی اس کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وَالرُّوحُ فِيهَا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ لیلۃ القدر کی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کو خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اب اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ ان کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اس رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا و کثرت روایات میں آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سلامون، سورۃ قدر میں کی آیت میں لفظ آتا ہے سلامون، وہ رات سراپائے سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ فرشتوں کی ایک فوج آتی ہے، ایک فرشتوں کی فوج جاتی ہے، ایک آتی ہے اور ایک جاتی ہے، یہی سلسلہ صبح تک لگا رہتا ہے۔ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اس کا ترجمہ ہے وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کی فضیلت شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو قرآن پاک کی اس آیت سے کافی زیادہ ہو گیا، لیکن میں پھر بھی آسان ورڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شب قدر کیا ہے؟ رمضان مبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔
جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن شریف میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 منتھس ہوتے ہیں، 4 منتھس ہوتے ہیں، 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے گا، اس کو گویا 83 ایئرز کی عبادت کا یا اس سے بھی زیادہ مدت کا اس کو ثواب ملا جائے گا، اور اس کے یہی کاؤنٹ عبادت ہوگی کہ اس نے 83 ایئرز عبادت میں گزارے ہیں۔ میں بھی اللہ پاک اس سے بھی زیادہ آپ کو اس کے برکات سے نوازے۔ عربوں کے یہاں اس زمانے میں 1000 سے آگے گنتی نہ تھی، مطلب یہ کہ جو پہلے کے لوگ تھے، عرب کے زمانے کے لوگ تھے، ان کی ایج بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ انعام کا سبب کیوں ہوا اور کس لیے ہوا۔ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، ان کی ایجز کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 100 کے حساب سے اور ہزاروں کے حساب سے ان کی ایجز ہوا کرتی تھی۔ آج سلام کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات ہمیں عطا کی گی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان میں وہ اگر عبادت میں گزارے گا تو گویا اس کو 83 ایئرز اور 4 منتھس کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا، اور وہ عرب کی عمروں سے کے ثواب سے کہیں 1000 گنا زیادہ ثواب بنتا ہے۔ اس رات کی قدر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ مجھے بھی اپنی